الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ میرا نام ذاکر حسین ذاکر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل لب اعجاز۔ ناظرین محتشم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں ہماری قومی زبان اردو میں پائی جانے والی بے پناہ اور انگنت اغلاط کا تذکرہ کیا تھا، یعنی غلطی ہائے قسم قسم کا تذکرہ کیا تھا جو ہمارا نادانستگی میں اڑنا بچھونا بن چکی ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو ان غلطیوں میں سے دو چار کا آج تذکرہ ہوگا، نشاندہی ہوگی اور ان کی تصحیح بھی کی جائے گی۔ تو یہ بھی یاد رہے کہ ہمیں اپنی قومی زبان سے پیار ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، دل بستگی ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری پہچان ہے، بلکہ اسی سے ہماری پہچان ہے، اور لفظ ہماری غمازی کرتے ہیں، ہماری شخصیت کی غمازی اور آئینہ داری کرتے ہیں۔ اس لیے بھی ہمیں اردو زبان سے پیار ہونا چاہیے اور اس میں پائی جانے والی قسم قسم کی غلطیوں کا نہ صرف ادراک ہو، شعور ہو، بلکہ معلوم ہو کہ ان کی تصحیح کیا ہے۔ تو آج کا پہلا لفظ جو ہمارے ہاں غلط استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے لفظ درمیان۔ درمیان تو ہمارے ہاں شومیہ قسمت سے ایک پڑھا لکھا طبقہ بھی درمیان کے بعد، لفظ درمیان کے بعد میں کا استعمال کرتا ہے۔ تو سلیقے سے دیکھا جائے تو یہ لفظ بھی جو درمیان ہے یہ مرکب ہے لفظ، یعنی در اور میان۔ در ہوتا ہے میں، فارسی کا لفظ ہے یہ، فارسی کا، تو در کے معنی ہے میں، تو میان ہے وسط، بیچ وغیرہ۔ تو بیچ میں، وسط میں، تو گویا میں کا لفظ تو اس میں پہلے ہی شامل ہے۔ درمیان لفظ ایسا ہے جس میں میں کا جو لفظ ہے یعنی در کی شکل میں، در کے معنی ہے میں کے، اور میان ہے وسط یا بیچ، تو میں در یعنی وہ تو پہلے ہی اس درمیان لفظ میں شامل ہے۔ تو اس کے بعد یعنی درمیان کے بعد بھی میں کا جو استعمال ہے وہ بہت ہی بجائے خود مزاح کا خیز انداز ہے، یعنی بجائے خود ایک مذاق ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی جب بھی لفظ درمیان استعمال کریں تو اس کے بعد میں کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہ کریں، کیونکہ گرامر کے لحاظ سے اور اہل زبان کے نزدیک یہ غلط ہے۔ تو ایسے ہی ایک لفظ ہے دوران۔ دوران اس کے معنی کیا ہیں؟ وقفہ ہے، عرصہ ہے، دورانیہ ہے۔ تو دوران کے بعد دیکھا گیا ہے، مشاہدہ ہے کہ بالعموم ہم اس لفظ کے بعد میں لفظ جو ہے میں وہ استعمال کرتے ہی نہیں، جبکہ ہونا چاہیے۔ دوران لفظ کے بعد لفظ میں ضرور بالضرور استعمال ہونا چاہیے، کیونکہ دوران ایک وقفہ ہے، عرصہ ہے، دورانیہ ہے۔ تو دوران کے بعد لفظ میں ضرور بالضرور استعمال کیجیے۔ بعد ازاں یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ واقعی میں، کہ جی فلاں بات جو ہے وہ مجھے واقعی میں نہیں کرنی چاہیے یا کرنی چاہیے، یعنی واقعی کے بعد لفظ میں استعمال ہوتا ہے جو بالکل زائد ہے، بے معنی و لا یعنی ہے۔ تو کوشش کریں کہ واقعی کے بعد لفظ میں نہ آنے پائے۔ اور ایسے ہی سچ میں، یعنی کیسا یہ رجحان ہے ہمارے ہاں، ٹرینڈ ہے، تو سچ کے بعد میں کا استعمال ہونے لگا ہے، یعنی ہمارے ہاں بسد معذرت ہمارا میڈیا جو ہے وہ الیکٹرانک ہو
یا پرنٹ میڈیا ہو، تو یہ غلطی یا اس طرح کی غلطیاں عام دیکھنے اور سننے میں آتی ہیں. واقعی میں یہاں زائد ہے، اور سچ میں کہ جی میں تو سچ میں آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہوں، تو سچ کے بعد بھی لفظ میں جو ہے وہ بالکل زائد ہے اور بے معنی ہے. تو اس سے بھی براہ کرم احتراز کیا جائے، گریز کیا جائے. تو ایسے ہی اب میں نے مرکب الفاظ کا بھی تذکرہ کیا تھا، کیونکہ یہ بھی بہت خوبصورت چیز ہے کہ فلاں جو ہے فلاں مرکبات جو الفاظ ہیں ہمارے یہاں، تو کس لفظ سے مل کے کوئی مرکب بنا ہے، یہ بھی ایک خوبصورت بات ہے اور معلوماتی بھی ہے. جیسا کہ آج کے لیے میں نے 2 لفظ ایسے چنے ہیں جو مرکب ہیں. مرکب کے معنی میں نے بتائے تھے، عرض کیے تھے کہ مرکب ہے آمیختہ، آمیزہ، مجموعہ، کلیکشن، مجموعہ. تو مجموعہ میں سیدھی سی بات ہے کہ ایک چیز تو ہوتی نہیں، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ چیزیں ہی ہوتی ہیں. تو پہلا لفظ آج کا جو مرکب ہے وہ ہے چپراسی. تو ہمارے ہاں کتابوں میں بھی یہ پڑھنے سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے. تو بول چال میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں چپڑاسی، جو نہایت غلط انداز ہے. لفظ ہے چپراسی، رے ہے، اڑے نہیں ہے. چپراسی کون سے لفظوں سے مل کے یہ لفظ بنا ہے؟ چپ اور راس. چپ کے معنی ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے. چپ بھی اور راس بھی دونوں لفظ فارسی زبان کے ہیں. چپ کے معنی ہے بایاں، لیفٹ، بایاں، بائیں طرف، بائیں سمت یا بایاں. جب چپ بایاں، پھر سے میں عرض کرتا چلوں، چپ بایاں ہے، جبکہ راس یہ لفظ راست کا مخفف ہے، یعنی راست کو کم کیا گیا ہے، گھٹایا گیا ہے، راست کر لیا. چپ بائیں سائڈ یا بایاں، اور راست یعنی دایاں. تو لفظ چپ و راس، بایاں اور دایاں. تو پھر چپراسی کیا ہوا؟ یعنی ایسا شخص یا ایسا ملازم جسے اپنے کام کی انجام دہی کے لیے یا اپنا فرض نبھانے کے لیے دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں جانا پڑے، پھرنا پڑے یا گھومنا پڑے. چپ و راس، دائیں بائیں، یعنی دائیں بائیں ایسا آدمی، ایسا شخص، ایسا ملازم جسے اپنے کام کی انجام دہی کے لیے، یہ دہی نہیں دہی ہے، انجام دہی کے لیے دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں گھومنا، چلنا یا پھرنا پڑے، اسے چپراسی کہتے ہیں. اس کے بعد لفظ جو مرکب ہے وہ ہے رومال. یہ جو ہے رومال، تو یہ بھی 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے، مرکب لفظ ہے، رو اور مال. تو رو کے معنی ہے چہرہ ہمارا، رو چہرہ ہے، اور مال ہے مالیدن، ملنا. رو چہرہ، پھر سے سنیں، اور مال ہے مالیدن، ملنا، یعنی چہرے کو ملنا. تو مراد کیا ہے کہ ایسا پارچہ، پہ الف رے چہے، پارچہ، کپڑا، لتا، اس کا ٹکڑا، ایسا کپڑا یا پیس آف کلاتھ، ایسا کپڑے کا ایسا ٹکڑا جس سے چہرے کو، روح کو ملا جائے یعنی صاف کیا جائے، اسے رومال کہتے ہیں. تو اسے بیک وقت دستمال بھی کہتے ہیں. دستمال کیونکہ اس سے، اسی پارچے سے، اسی کپڑے سے، یہ جو چھوٹا سا ہے جسے ہم رومال کہتے ہیں، اسے دستمال کہا جاتا ہے، یعنی دستمال بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے ہم کبھی کبھار ہاتھ بھی صاف کر لیتے ہیں، ہاتھوں کو بھی صاف کرتے ہیں، تو اس لیے اسے دستمال بھی کہتے ہیں. تو ناظرین کرام، میں ایک کاوش کر رہا ہوں، پس پردہ ایک بھلا ہے، قومی زبان سے پیار ہے. میری کاوش اور کوشش ہے کہ ہماری قومی زبان بھی
دوسری قومی زبانوں کی طرح بعض جو ہیں یہ بھی خوب پھلے پھولے اور گوناگون غلطیوں سے یہ بھی مبرہ اور مورہ ہو جائے. کاش اے کاش یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اور آپ سب مل کر کوشش اور کاوش کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے کمنٹس کا اظہار کریں. یار زندہ صحبت باقی. اللہ حافظ.